یہ جو بحث چلی ہوئی ہے اس وقت، جناب مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے جو ایک جملہ بول دیا سیدہ کائنات کی بارگاہ میں، سب سے پہلا شخص ہوں جو ان کو مشورہ بھیجا کہ آپ نے جو جملہ کہا ہے، جو آپ سے نکل گیا ہے، اس کو واپس لے لیں۔ ان کے منہ سے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں یہ لفظ نکلا تھا کہ جب وہ حضرت ابو بکر کے پاس وراثت مانگنے گئیں تو وہ خطا پر تھیں، معاذ اللہ، سب کہیں خطا پر تھیں۔ یہ لفظ ان کے منہ سے ایک بار نہیں زیادہ بار نکلا۔ ان کو یہ مشورہ بھیجا کہ برائے مہربانی بحث میں نہیں پڑھنا، کیا گنجائش ہے کیا نہیں ہے، آپ یہ کہے ہوئے لفظ واپس لے لیں اور کہیں کہ میرے منہ سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں۔ وہ اس پر نہیں مانے۔ انہوں نے جو دوسری وضاحت دی اس میں اور زیادہ مشکل کر دی۔ پھر ان سے کہا گیا، میں نے اس درمیان جو لوگ ان کے قریب تھے ان سے رابطے کیے، علماء سے رابطے کیے، 3 دن مسلسل میں سویا نہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوا یہ جملہ، مجھے چین نہیں پڑتا تھا، لیٹتا تھا اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، ہم ایک نیا دروازہ کھل رہا ہے فتنے کا، غیر بہت فائدہ اٹھائیں گے، اللہ کرے یہ واپس لے لیں، اللہ کریں یہ ان کے بارے میں یہ شبہ نہیں تھا کہ وہ سیدہ کی گستاخی کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں تھا، لیکن ان کے منہ سے نکل گیا۔ میں نے ان سے کہا واپس لے لیں، اور بہت سے علماء نے کہا، ان سے رابطے کیے، ان کے پاس بندے بھیجے، مگر جس طرح واپس لینا چاہیے تھا انہوں نے ابھی تک لیا نہیں۔ جو رات انہوں نے آخری وضاحت کی ہے اس میں بھی انہوں نے گنجائش رکھی ہے، اللہ کرے کہ وہ صرف اتنا کہہ دیں کہ میرے منہ سے نکل گیا، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، صرف اتنا کہہ دیں کہ میں اس سے رجوع کرتا ہوں بس۔ لیکن اتنے لفظ انہوں نے نہیں کہے، باقی دوسرے انداز میں انہوں نے کہے۔ میں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ان کے بارے میں یا اس حوالے سے پوسٹیں چڑھائیں، لوگوں کو تو پتہ نہیں موقع چاہیے ہوتا ہے، یا کچھ شرارتی لوگ، کسی نے لعنت، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، جو جس کے منہ میں آیا اس نے کہا لکھا، یہ روش اچھی نہیں۔ عالم دین ہے، سنی ہے، ایک ان سے خطا ہوئی ہے، اللہ کرے کہ وہ اس کو پوری طرح واپس لے لیں، لیکن اس پر لوگوں کا شروع ہو جانا اور طرح طرح کی اس طرح کی گالیاں، گندی باتیں، لعنت کا ذکر، یہ اچھا نہیں۔ علماء کو بھی بہت زیادہ احتیاط چاہیے اور عوام کو بہت زیادہ ادب چاہیے۔ کسی سچے عالم کی توہین کریں آپ، کیونکہ اس کی عزت دین کی وجہ سے، تو عالم کی توہین دین کی توہین بن جاتی ہے اور بندہ بعض مرتبہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ میں اپنے موقف کا اعلان کر رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کا جو آخری کم ترین ذرہ وہ مجھے آپ جانیں، مگر میں نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا یہ اعلان پہلے بھی کرتا ہوں، اب بھی کر رہا ہوں، انشاءاللہ کرتا رہوں گا، اسی پر موت چاہتا ہوں۔ میرے نبی کا ہر صحابی سچا، میرے نبی کے گھر والے سارے پاک، میں صحابہ کی صداقت، اہل بیت کی طہارت پر کوئی شک رکھتا نہیں۔ جو صحابہ کی صداقت کو نہیں مانتا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، جو اہل بیت نبوت کی طہارت کو نہیں مانتا میرا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابو بکر بھی پکے سچے اور سیدہ بھی پکی سچی،
ان دونوں کی گستاخی میں کوئی کسی کے لیے خیر نہیں ہے۔ اللہ ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی پاک شفقت فرماتے ہوئے جس کے آنے پہ کھڑے ہو جائیں، سیدہ جب آتی تھی حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، بڑا اٹھ کے کھڑا ہو تو یہ شفقت ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے۔ ان کا ماتھا چومتے تھے، اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے تھے، کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ، جس کی شان خود نبی پاک بیان فرمائیں، اور حضور ان کے لیے فرمائیں یہ سارے جہان کی اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس ہستی کے بارے میں بات کرتے ہوئے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ ہمارے پاس تو وہ لفظ ہی نہیں ہے اصلی جو لفظ جو ان کی شان کے لائق ہوں، قرآن حدیث کے مطابق بولتے ہیں، ہم سے تو ان کا پورا ادب ہو ہی نہیں سکتا، وہ کتنی شان والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے۔